إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کی ایمانی تربیت کے لیے ایک اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ان ایام میں، ان دنوں میں سبھی انسان دنیا بھر کے، ہمارے ملک کے لوگ بھی، غیر مسلم بھی، مسلمان بھی، معاشی اعتبار سے کافی پریشان نظر آتے ہیں. جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی، اور جو کہیں نوکری کرتے ہیں وہ بھی. ایک ذہنی خلفشار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اجتماعیت پسند بنایا ہے. ایک انسان، ایک مرد، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے آل اولاد، اس کے ماں باپ، اور بہت ممکن ہے کسی انسان کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اس کے دیگر لوگ بھی ہوں جو اس کی کفالت میں رہتے ہوں. ان ایام میں ہر شخص ذہنی طور پر پریشان نظر آتا ہے کہ مالی اعتبار سے ہم کیسے مستحکم ہوں، کیسے پھر سے اٹھان ہوں، کیسے ہماری زندگی بحال ہو. اس سلسلے میں کبھی کبھار غیر مسلم کو رہنے دیجیے. ایک مسلمان، بالخصوص ایک وہ مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ٹھوس ایمان رکھتا ہے، دینی مزاج پایا ہے، اللہ پر غیر معمولی ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ایک موڑ آتا ہے جہاں جا کر کے وہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. ایسی نوکریاں اس کے سامنے آتے ہیں، ایسے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، وہ تجاوز کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. بہت کچھ صلاحیت کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس میدان میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ میں اس میدان میں نہ جاؤں، بھلے ہی وہ حرام ہو. بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اس طرح کا جواب ہمیں ملا ہے، یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. یہ سوال خود بتاتا ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے، ان میں حس ہے، شعور ہے. لیکن ایک آزمائش کا موڑ آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. اگر میں اس کو قبول نہ کروں تو میں پھر کیسے زندہ رہوں، کیسے میری بیوی بچوں کو پالوں. تو مجھے قبول کرنے کے لیے کیا گنجائش ہے، کتنی گنجائش ہے شرعی اعتبار سے. اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا نہایت اختصار کے ساتھ. بنیادی بات، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو، ہم دنیا میں جو جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، سب کا خالق ہے اور سب کا رزاق ہے رب العالمین. سب کا رزاق ہے رب العالمین. میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا مچھروں سے متعلق. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابراہیم ابن سلیمان، دکتور ہیں، وہ ترکی کے مصری الاصل ہیں. انہوں نے اپنے دکتورے کے رسالے میں، اپنے ڈاکٹری کے رسالے میں مچھروں سے متعلق انہوں نے تحقیق کی. انہوں نے بتایا کہ مچھر کی ایک قسم نہیں ہے، مچھر کی جو قسمیں ہیں وہ 300 سے زائد ہیں. صرف افریقہ کے اعتبار سے انہوں نے بتایا. اور سب کے کھانے پینے کا انداز ایک نہیں ہے، جدا جدا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے سب کو جدا جدا پیدا کیا اور سب کا رزاق ہے رب العالمین. تو ایسے میں اللہ رب العالمین ہمارے رزاق بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اواخر میں بیان فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اللہ رب العالمین کی جو رزاقیت ہے وہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے، اور جو رب ہے وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی مرتبہ بیان فرمایا ہے، یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو 1000 سے زائد آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رزاقیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ 1000 سے زائد آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کب کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اواخر میں بیان فرمایا، بالکل آخری آیت کریمہ، سب جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد بھی رہتی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، انسان کے ظاہر اور باطن، انسان کی جلوت اور خلوت، انسان کا ماضی، حال اور مستقبل، سبھی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ انسان کل کے دن کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ ایک انسان کی جب ولادت ہوتی ہے، ابھی ولادت نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، صرف 4 مہینے کی میعاد ہوئی ہوتی ہے، 120 دن، متفق علیہ حدیث ہے، حدیث ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، صحیح بخاری کی متعدد کتابوں میں، کتاب التوحید میں، صحیح مسلم کی کتاب القدر میں عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ملک کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتے ہیں اور اس سے متعلق 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں۔ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، انسان کے کھانے پینے سے لے کر کے اس کی نجات تک سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری روزی روٹی سے متعلق پہلے دن سے فیصلہ کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رزاق ہے، ہماری زندگی میں کتنا لکھ رکھا ہے اتنا مل کے ہی رہے گا، یہ ایمان رکھنا اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر ایمان رکھنا ہی، الایمان بالقدر ہی، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا ہی، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے آپ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ شریعت نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ جب اللہ ہمارے رزاق ہیں، مستقبل کا علم اللہ کو ہے، ہم کتنا کماتے ہیں، کیا کماتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے اور سب طے شدہ ہے، 1 روپیہ کم نہیں ہوگا، 1 روپیہ زیادہ نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہمیں حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ ایک آدمی چوری کر کے 2 روپے زیادہ نہیں کما سکتا، ایک آدمی دھوکہ دے کے جھوٹ بول کر کے 2 روپے جیب میں زیادہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ جھوٹ بولے، وہ سچ بولے، وہ محنت کر کے حلال طریقے سے کمائیں یا وہ کسی کا مال صاف کر دے، اتنا ہی ملے گا زندگی میں جتنا نے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ کسی کی آنکھ میں دھول جھونکنے سے 1 روپے کا بھی اضافہ اس کی جیب میں نہیں ہوگا، 1 لقمے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ محنت کر کے حلال طریقے سے جو ہم کماتے ہیں اس میں بھی اتنا ہی اللہ نے رکھا ہے جو زندگی میں ہمیں مل کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حلال جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں کتنا ملے گا، اس وجہ سے میں نے اس کو قبول کیا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنا لباس بدل لیا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے خیالات بدل لیے، اپنے طور طریقے بدل لیے، کیونکہ اس میں مجھے اتنا ملنے والا نہیں ہے جو اس میں مجھے اتنا اس میں مل سکتا ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب التجارات میں لائے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجملوا فی طلب الدنیا فإن كلا ميسر لما خلق له، کہ بہتر طریقے سے روزی روٹی کو تلاش کرو، حلال طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے محنت کر کے اس اعتبار سے روزی روٹی کو تلاش کیا جائے، سچ بول کر کے، ایمانداری کے ساتھ اور حلال طریقے سے۔ ایک آدمی جو چیز حرام ہے اس کو فروخت کرے گا لیکن سچ بول کے فروخت کرے گا، ایمانداری سے فروخت کرے گا، صرف ایمانداری اور سچائی نہیں، حلال چیز کو بیچے، حلال چیز لیں، ایمانداری سے کام کرے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو انجام ہوگا نا اس کے اعتبار سے اس کے لیے راستے آسان کیے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے اللہ نے جنت لکھ رکھ دی ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، اللہ نے اس کے لیے جنت ہی کا راستہ آسان کرتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بدبخت ہے عیاذاً باللہ، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ نے لکھ رکھی ہے، جسے اللہ نے سورۃ الشورى میں کہا کہ آغاز میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، بنی آدم کا ایک حصہ جنت میں ایک حصہ جہنم میں جائے گا۔ جن کے لیے اللہ نے جہنم مقدر کر رکھی ہے ان کے لیے گناہ آسان، ان کے لیے برائیاں آسان، نافرمانیاں آسان ان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ انسان یہ کہہ دے کہ میرے لیے گناہ، میں گناہ کرتا جاؤں گا، اللہ نے میرے لیے یہی لکھ رکھا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم لکھ رکھی ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کی طبیعت میں، اس کی مزاج میں، اس کے لیے ماحول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی اس کے لیے آسان کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو طے کر کے رکھا ہے، ہماری جو روزی روٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے کمانا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں، کیونکہ دونوں طریقے اختیار کرنے میں اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنایا سنن ابن ماجہ سے بسند حسن، اس کی ایک حدیث کے بعد ایک اور حدیث بھی مذکور ہے، وہ بھی سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صحیح طریقے سے، یعنی حلال طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے محنت کر کے، اور دنیا میں غرق ہوئے بغیر، گم ہوئے بغیر، یہ نہ سمجھے کہ جو ہے دنیا میں مکمل طور پر گم ہو جانا چاہیے تبھی جا کر کے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ بوقت ضرورت، جو ضرورت کی زندگی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں غفلت کیے بغیر جو انسان کماتا ہے، یہ سمجھنا کہ اس کے لیے تھوڑا ملے گا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، دنیا میں کوئی بھی نفس، آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی نفس، صرف انسان نہیں، ایک جانور بھی، چرند پرند بھی، دنیا کی کوئی بھی مخلوق بھی، اس وقت تک ان کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، جب تک کہ اللہ نے ان کے لیے جو لکھ رکھے ہیں روزی روٹی، تب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی، ان کی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، ہو سکتا ہے اسے ایک وقت کا کھانا نہ ملے، 2 وقت کا کھانا نہ ملے، ہو سکتا ہے اسے 1 مہینے کی سیلری نہ ملے، ہو سکتا ہے اس کا دکان 2 دن نہ کھلے، ہو سکتا ہے چند دن اس کے لیے وہ پریشان حال رہیں۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اس کی روزی روٹی چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ روک رکھتے ہیں، مؤخر کر کے دیتے ہیں، تاخیر سے دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اسے پوری نہیں دیتے اس کی موت نہیں آتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔ آج کی ایک دن کی پریشانی کو دیکھ کر کے حرام طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ایک دن کی تاخیر کو دیکھ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بے ایمان نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کل مل کے رہے گا، پرسوں مل کے رہے گا، وہ ملے بغیر ہماری موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ طے شدہ چیز ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ایسی صورت میں جو حلال ہے وہی لو، جو حرام ہے اسے ترک کر دو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، اس میں ایک زائد لفظ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یطلبہ بمعصیۃ، روزی روٹی کو اللہ کی نافرمانی سے تلاش مت کرو۔ جب اللہ کی فرما برداری سے آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے کیوں وہ لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج ہمارے لیے دوپہر کا کھانا ہے، جب وہ اللہ کی فرما برداری سے مل رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا شعور ہے؟ یہ کون سی مروت ہے؟ بتائیے۔ ایک عام انسان بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہے، چاہے جائے کہ ایک مسلمان، چاہے جائے کہ جس پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ
فضلہ بمعصیۃ، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کا فضل اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے بتائیے کہ ایک دنیا میں بادشاہ ہو یا اس کا ایک ادنا سا غلام ہو، اللہ رب العالمین نے یعنی دونوں کی جتنی روزی روٹی ہے جب تک نہیں ملے گی دونوں کو موت نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ غلام کی جو ہے مطلب اللہ رب العالمین نے جلدی موت دے دی اور اس کو خوب دے دیا اللہ رب العالمین نے، ایسا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے جتنا لکھ رکھے ہیں اس کے بغیر موت نہیں آتی۔ بتایا آپ کو شریعت نے کتنا معیاری ذہن بنایا ہمارا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کتاب القدر کی صحیح مسلم میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم متعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سفیان اخی معاویہ، کہ اے اللہ میرے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہما، کہا کہ ان سب کو اے اللہ تو لمبی زندگی عطا کر تاکہ میں محظوظ ہو سکوں، میں مستفید ہو سکوں، میں مالا مال ہو سکوں ان کے ساتھ رہ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو غلط نہیں قرار دیا۔ کسی کی لمبی عمر کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے فی نفسی، اللہ کی اطاعت سے قید لگا کر کے، لیکن ایک معیاری سوچ دی شریعت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک سألت اللہ لآجال مضروبہ وآثار موطوعہ وارزاق مقسومہ لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ام حبیبہ سے کہا اپنی بیوی سے، تم نے اللہ سے ایسی چیز مانگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کتنی زندگی لکھ رکھی ہے۔ اب لمبی عمر کی دعا کا کیا فائدہ؟ کتنی عمر ہے وہ تو لکھ رکھی ہے رب العالمین نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم نے لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے، کب جائیں گے، کدھر جائیں گے، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ کتنی انہوں نے زندگی نکالی ہے اپنی، وہ آثار موضوعہ، کتنی زندگی انہوں نے نکالی ہے اپنی، اب تک اللہ نے لکھ رکھی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ ان کے لیے کتنی روزی روٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگو، یہ مانگو، ایسی چیزیں کیوں مانگ رہی ہیں جو کہ ہیں؟ جب لا یؤخر شیئا منها قبل حلہ، جب تک انسان کو جتنی روزی روٹی ہے اسے نہیں مل جاتی، اللہ رب العالمین کے ہاں اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہو جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اسے زندگی نہیں رہے گی۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے اپنے گھرانوں میں ایسے کتنے افراد ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے ہیں، وہ ان کی روزی روٹی ہو چکی ہے، چند لقمے ہو سکتا ہے ان کے رہ جائیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے زندہ رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ابتدائی زندگی بڑی بدحال رہتی ہے، آخری دنوں میں ان کے لیے بہت کچھ میسر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کے لیے جتنا کچھ لکھ رکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ بے فکر رہیں، بے فکر رہنے کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، محنت کریں، اچھے سے محنت کریں، لیکن غلط طریقے سے محنت نہ کریں، چوری نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، غلط بل نہ بنائیں، زیادہ نہ لکھیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، یہ معنی ہے اس کا، اس لیے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ سب کچھ مل کر کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے انشاءاللہ۔ کائنات میں اللہ نے صرف ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت دی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص دنیا کا کوئی بھی انسان جس میں مرد ہو کہ عورت ہو اللہ پر ایمان لاتا ہو، عمل صالح کیا ہو، عمل صالح کرتا ہو یعنی شریعت پر عمل کرتا ہوں، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہوں، ایمان کی حالت میں مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ایمانیات کا جو حصہ ہے اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ نے دوسروں کے لیے یہ بات نہیں کہی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے۔ بھلا بتائیے صرف ایک خطبہ ہے، ایک لیکچر ہے یا میری اور آپ کی زندگی کا ایک پیغام ہے یہ جب ہم دکان کھولتے ہیں یا ہم کہیں کام کرتے ہیں، کہیں ہمارا معاہدہ ہوا ہے، وہاں رہتے ہوئے بھی ہماری ذہنی تربیت ایسی ہونی چاہیے، اتنا ٹھوس ایمان ہونا چاہیے
جیب میں ہمارے پیسے کم ہیں لیکن دل خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے جو لکھ رکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا اور وہ سب سے بہتر ہوگا۔ پھر جو طمانین، جو دل کو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ میں دل سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حیاتاً طیبہ، خوشگوار زندگی سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ القناعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسا مزاج اور ایسا دل دے دیتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر وہ اکتفا کر لیتا ہے۔ اللہ نے میرے لیے یہ لکھ رکھا ہے، میں اس پر مطمئن ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، الرزق الحلال فی هذه الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں اسے کیا دیں گے؟ رزق حلال دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اعزاز دیں گے، السعادہ۔ یہ بھی ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما۔ امام المفسرین ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے یہ سارے اقوال ذکر کیے انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بہت خوب کہا حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے، کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لَنَرْزُقَنَّهُ قَنَاعَةً يَجِدُ لَذَّتَهَا فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی بے نیازی عطا فرمائیں گے کہ اس کی لذت محسوس کرے گا، وہ اس کی لذت محسوس کرے گا، اپنے دسترخوان پر مطمئن رہے گا، وہ اپنی آمدنی پر مطمئن رہے گا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ جھوٹ بول کر کے اپنے آزار نہیں پیش کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک غیر مسلم کو بھی کبھی یہ مزاج دے دیتے ہیں، یہ ماحول بنا کے دیتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو سعادت کا، اعزاز کا، اکرام کا یہ عبادت بن جائے گی، اجر ملے گا اس پر بھی جنت کے درجات ملیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میرے اس خطبے سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارا کاروبار نہیں چل پاتا ہے، کبھی کبھار ہمیں وقت پر سیلری نہیں ملتی ہے، کبھی کبھار کچھ۔ دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جو شادی کیے بغیر ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، جو نہیں کی ان کے لیے کوئی عذر ہوگا۔ سب انسان شادی شدہ ہیں، سب کی بیوی بچی ہیں، سب کا خاندان ہے، سب کی ضروریات ہیں، سب کے اخراجات ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کے خالق ہونے پر، رزاق ہونے پر، اللہ کے احکم الحاکمین ہونے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزیز و حکیم پر، علیم و خبیر پر، اللہ رب العالمین کی رحیم و رحمان ہونے پر، اللہ رب العالمین کے جبار ہونے پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عطا کیے ہیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس پر قناعت ہونی چاہیے، کفایت شعاری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غلط راستہ بالکل بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، جہاں قدم قدم پر برائی ہے، نافرمانی ہے، جہاں رہ کر کے ایسے اسکیم ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں، جس میں بے پردگی، جس میں سود ہے، جس میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، ایسے میں ہمارے اندر صلاحیت ہونے کے باوجود، ہنر ہونے کے باوجود، میں بالخصوص ہمارے ان سارے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو ہمارے نوجوان بھائیوں سے، دیکھیں ہم ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہم ایک مسجد میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ایک جدا ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ بھی کبھی حرام طریقے کا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مدرسے میں رہتے ہوئے کوئی حرام طریقے سے اپنا کچھ کر سکتا ہے، ممبر پر رہ کر کے بھی کسی کا ایمان خراب ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے مفاسد سے یہ چیز بچی ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ اصلی علوم پڑھے ہوئے ہیں، جن کی کمائی، جن کا جاب اور جن کے کاروبار دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں سامنے آتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہ کہیں کہ جو یہ صلاحیت ہماری بیکار جا رہی ہے، ہمارا ہنر بیکار جا رہا ہے، ہر کس بھی نہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو حرام کھانے والوں کے لیے بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف حرام خوروں کے لیے اس دنیا کو رکھا ہے، حلال کمانے والوں کے لیے دنیا نہیں۔ جو محنت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا خالی ہے۔ بتائیے اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان، سبحان اللہ العظیم۔ ایسے میں اللہ کے رسول کے حدیث کو سامنے رکھیے جو صحیح مسلم کی کتاب القدر کی، کتاب الایمان کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ لیکن حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ میرا مستدل ہے،
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ فتنوں کے دور میں جہاں ہر جانب فتنے اور آزمائشیں ہیں، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک شخص رات میں تو ایمان کی باتیں کرتا ہے لیکن صبح میں خیالات بدل جاتے ہیں، صبح میں طور طریقے بدل جاتے ہیں، ایک نئی اسکیم دیکھ کر کے اس کا دل بدل جاتا ہے، ایک جاب اس کے سامنے آتا ہے حلال کے حرام کی لیکن جو اس کے لیے لپک پڑتا ہے، صبح میں ٹھیک رہتا ہے شام میں اس کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ یبیع دینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو دین عطا کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیشہ کی لذت ہے، ہمیشہ کا انعام ہے، ہمیشہ کی سرخروئی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وہاں کے پھل، وہاں کی روزی روٹی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے اپنے دین کو فروخت کر دیتا، دین کو بیچ دیتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ کیسی دعا کرنا چاہیے؟ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ علی بن ابی طالب کے پاس رضی اللہ عنہ ایک شخص آیا جو المکاتبہ، یہ ایک فنی چیز ہے، اصطلاحی چیز ہے۔ وہ قدیم دور میں جو غلاموں کا دور تھا، ایک شخص اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس کے سید کو، اس کے آقا کو ماہانہ کچھ دے دے اور پوری ہو جائے اس کی رقم، تو پھر وہ آزاد ہو سکتا تھا۔ اسلام نے غلامی کو بہت جلد ختم کر دیا دنیا سے۔ ایسے میں ایک شخص علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ دیکھو میرے اوپر قرض بہت ہے، میں مکاتبت کر رہا ہوں، مجھے کچھ تعاون کر دیجیے آپ۔ علی بن ابی طالب نے اس کو اس کا جو معاملہ کیا اس سے بہتر معاملہ کیا، کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دوں گا، آپ ان کلمات کو پڑھیں، صبح شام بیٹھ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، شعور کے ساتھ، پورے لگاؤ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ آدمی پڑھے گا، اپنے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے محسوس کرے گا وہ۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب صرف خطبات کے حد تک بات کو مت رکھیں، یہ میرے اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ علی بن ابی طالب نے کہا لو کان علیک مثل جبل صیر لأداہ اللہ عنک، ایک پہاڑ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نندی ہل سے کوئی ایسے پہاڑ کا نام لے کر کے کوئی بڑی پہاڑی ہو، قریبی پہاڑی، ایک بڑے پہاڑ کا نام لے کر کے کہا کہ اس پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرض ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گی تم سے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی دعائیہ کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے، شعور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دیکھے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ اس لیے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے کاروبار جو مان پڑ چکے ہوں یا کسی کی سیلری کا مسئلہ ہو، اس پر کافی زندگی میں اثر پڑ رہا ہو، رت کے برابر بھی یقیناً انسان بے چینی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، فطری طور پر انسان کو درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں جو لکھ رکھے ہیں ایک روپے کبھی کمی نہیں ہوگی اس میں۔ اس کے لیے ہم حرام طریقہ نہیں اختیار کریں گے، اس کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، کسی کے مال پر غلط نظر نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ مجھے جو ملے گا جب وہ حلال طریقے سے اتنا مل ہی جا رہا ہے، آج نہیں کل ملے گا، وَإِنْ أَفْتَعَ عَنْهَا، تو حرام طریقہ تو ہمارے کسی اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، سعادت مند بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔